بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس السادس عشر، یہ 16واں سبق ہے اور یہ 16واں سبق اسماء موصولہ کے بیان میں ہے۔ اسماء موصولہ کسے بولتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں جو اسم بعد والے جملے سے مل کر کلام کا جز بنے اسے اسم موصول کہتے ہیں۔ یعنی کلام کا جز بنے گا اسے اسم موصول کہیں گے، اور اسم موصول کے بعد والے جملے کو صلہ کہتے ہیں۔ جیسے جاء الذی نصرہ، تو الذی اسم موصول ہے اور نصرہ اس کے بعد جو جملہ آ رہا ہے وہ صلہ کہلائے گا۔ جاء الذی نصرہ، وہ شخص آیا جس نے مدد کی۔ جاء فعل، الذی اسم موصول، نصرہ فعل ماضی، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، صلہ موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ ہوگا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اسماء موصولہ یہ ہیں۔ اب اسماء موصولہ کے بارے میں بتا رہے ہیں کون کون سے، تو فرمایا نمبر 1 ہے الذی، یہ مذکر کے لیے آتا ہے اور مؤنث کے لیے واحد اللتی آتا ہے۔ تثنیہ کے لیے مذکر میں اللذانی اللذینی آتے ہیں، اور تثنیہ میں مؤنث کے لیے اللتانی اللتینی آتے ہیں۔ جمع مذکر میں الذین الاولی آتا ہے، اور جمع مؤنث میں اللاتی اللواتی آتا ہے۔ تنبیہ، من اور ما بھی اسم موصول ہیں، اور یہ واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث سب کے لیے ہیں۔ یعنی منوا بھی اسم موصول ہیں اور یہ واحد تثنیہ کے لیے بھی آتے ہیں، یہاں تک کہ جمع کے لیے، جمع مذکر کے لیے بھی آتے ہیں اور جمع مؤنث کے لیے بھی آتے ہیں، سب کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے اکرمت من جاؤنی، میں نے ان لوگوں کی تعظیم کی جو میرے پاس آئے، تو یہاں پر یہ من جو ہے جمع مذکر کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ اشترا زید مشتراہ بکر، زید نے اس چیز کو خریدا جس کو بکر نے خریدا، تو یہاں پر یہ واحد کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح ایون اور ایتن بھی، تو اس کی ترکیب ہوگی اکرم تو فعل ماضی تا ضمیر بار اس کا فاعل معنی اس میں موصول، جاؤنی فعل و فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ موصول اپنے صلہ سے مل کر مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اشترا فعل زید اس کا فاعل، ما اس میں موصول، اشترا فعل ہو ضمیر مفعول بھی، بکر اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ موصول اپنے صلہ سے مل کر مفعول بھی، فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ زید نے وہی چیز خریدی جس کو بکر نے خریدا۔ اسی طرح ایون اور ایتن بھی اس میں موصول ہے، لیکن ایون جو ہے یہ مذکر کے لیے آتا ہے اور ایتن جو ہے یہ مؤنث کے لیے آتا ہے۔ جیسے جاء ایہم هو عالم، جاءت ایتہن ہی عالمۃ، تو یہاں پر یہ ایہم جو ہے یہ مذکر کے لیے آیا ہے اور ایتہن جو ہے یہ مؤنث کے لیے آیا ہے، اور یہ بھی اس میں موصول ہے۔ اس کا ترجمہ ہوگا ان میں سے ایک وہ آیا جو عالم ہے، ان میں سے ایک وہ آئی جو عالم ہے۔ جاء فعل، ایو مضاف، ہاں ہم ضمیر جو ہے یہ مضاف الیہ، ہوا ضمیر مبتدا، عالم اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اس میں خبریہ ہو کر صلہ، ایو اس میں موصول اپنے ایو اس میں موصول اپنے مضاف لے اور صلہ سے مل کر یہ ہوا فاعل، جاء کا جاء اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ایسے ہی اس کی ترکیب ہے۔ آگے دیکھیں قواعد و فوائد۔ صلہ ہمیشہ جملہ ہوتا ہے اور اس میں موصول کے مطابق ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے، تو ہمیں یہ بات پتہ چل گئی کہ صلہ جو ہوگا وہ ہمیشہ جملہ ہوگا، مفرد نہیں ہو سکتا۔ کبھی بھی اگر مفرد آ جائے تو ہم کہیں گے یہاں پر ایک چیز چھوٹ رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کا جملہ ہونا، اور جب جملہ ہوگا تو اس میں موصول کے مطابق ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے جسے عائد کہتے ہیں، یعنی لوٹنے والی۔ عائد اگر صلہ کے شروع میں ہو تو اسے صدر صلہ کہتے ہیں، یعنی اگر یہ ضمیر جو ہے شروع میں آ جائے، جملے کے شروع میں آ جائے تو اسے صدر صلہ کہتے ہیں۔ جیسے ہوا عالم میں ہوا سب سے شروع میں آ گیا تو یہ صدر صلہ ہے، ہی عالمۃ میں ہی شروع میں آ گیا، آ گئی ضمیر، تو یہ بھی صدر صلہ ہے۔ آگے کہتے ہیں قاعدہ نمبر 2، ایون اور ایتن معرب ہیں مگر جب یہ مضاف ہوں، یعنی ایون ایتن مضاف ہوں اور ان کا صدر صلہ محذوف ہو تو ان کو مبنی برضم پڑھنا بھی جائز ہے۔ جیسے رأیت ایہم عالم، تو یہاں پر یہ مضاف ہیں، ایہم جو ہے مضاف ہے ہم کی طرف، اور ان کا صدر صلہ جو ہے یعنی جو آگے صلہ آ رہا تھا اس میں جو ضمیر تھی ہوا وہ محذوف ہے اور یہ مضاف ہیں، تو دو صورتیں پائے گئیں، تو یہاں پر اس کو مبنی پر ضم بھی پڑھنا جائز ہے۔ اب آپ دیکھیں رأیت ایہم ہونا چاہیے تھا فتح کے ساتھ، لیکن یہاں پر ضمہ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں کیونکہ
اس کو مبنی برزم پڑھنا بھی ابھی جائز ہے صدر صلہ کے محذوف ہونے کی وجہ سے۔ مررت بأیہم عالم، یہاں پر بأیہم ہونا چاہیے، لیکن یہاں پر بھی جو ہے صدر صلہ محذوف ہے اور یہ مضاف ہو رہا ہے، تو اس کو جو ہے اس کو پڑھنا جائز ہے مبنی برزم۔ رئی تو فعل و فاعل، ایہم مضاف، ہم ضمیر مضاف لے، ایو موصول مضاف، ہم ضمیر مضاف لے، عالم خبر مبتدا محذوف، ہوا کی ہوا مبتدا محذوف اپنے خبر سے مل کر جملہ اسم خبریہ ہو کر صلہ موصول اپنے مضاف اپنے مضاف لے اور صلہ سے مل کر یہ ہوا مفعول بھی، فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ مررت بأیہم عالم، تو مررت فعل و فاعل بحرف جار، ایو اسم موصول مضاف، ہم ضمیر مضاف الیہ، عالم خبر مبتدا محذوف، ہوا کی ہوا مبتدا محذوف اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر صلہ اسم موصول مضاف اپنے مضاف الیہ اور صلہ سے مل کر یہ ہوا مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ قاعدہ نمبر 3 ہے، اس میں موصول اپنے صلہ سے مل کر کبھی صفت بنتی ہے، کبھی فاعل بنتا ہے، کبھی نائب فاعل بنتا ہے، کبھی مفعول بھی بنتا ہے، کبھی مبتدا بنتا ہے، کبھی خبر بنتا ہے اور کبھی مضاف الیہ وغیرہ بنتا ہے۔ جیسے یہاں پر فاز الولد الذی اجتہدت، یہاں پر فاعل کی مثال ہے، وہ لڑکا کامیاب ہوا جس نے محنت کی، تو فازا فعل ماضی، الولد از موصوف، الذی اس میں موصول، اجتہد فعل ماضی، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ، موصول اپنے صلہ سے مل کر صفت، موصوف اپنے صفت سے مل کر یہ ہوا فاعل فازا کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، تو یہاں پر فاعل بنا۔ جاءت الذی فازت، یہاں پر بھی یہ التی اپنے صلہ سے مل کر فاعل بنے گا، جیسے جاءت فعل ماضی، التی اس میں موصول، فازت فعل ماضی، اس میں ہیا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ، موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ ہوا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اکرم الذین جاؤ، تو یہاں پر یہ مفعول بھی بنے گا، اس کا ترجمہ ہے وہ لڑکی آئی جو کامیاب ہوئی۔ اکرم الذی جاؤ، الذین جاؤ، اکرم فعل ماضی واحد مذکر واحد متکلم کا صیغہ ہے یہ، الذین اس میں موصول، جاؤ فعل ماضی، اس میں واو ضمیر بارز اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ، موصول اپنے صلہ سے مل کر کے یہ ہوا مفعول بھی، فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ میں نے ان لوگوں کی تعظیم کی جو آئے، نصرت الذی ہوا مظلوم، تو نصرت یہاں پر بھی مفعول بھی بنے گا، میں نے ان لوگوں کی، میں نے اس کی مدد کی جو کہ مظلوم ہے، تو نصرت فعل ماضی، اس میں تائے ضمیر بارز اس کا فاعل، الذی اس میں موصول، ہوا ضمیر مبتدا، مظلوم اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ ہوئی صلہ، موصول اپنے صلہ سے مل کر مفعول بھی، فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ الذی ہوا شاعر خالد، وہ جو شاعر ہے وہ خالد ہے۔ الذی اس میں موصول، ہوا ضمیر جو ہے مبتدا، شاعر اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اس میں خبریہ ہو کر صلہ، موصول اپنے صلہ سے مل کر مبتدا، خالد اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، تو یہاں پر الذی اس میں مبتدا کے طور پر واقع ہوا۔ تو اسی طریقے سے اس میں موصول اپنے صلہ سے مل کر کبھی صفت واقع ہوگا، کبھی فاعل واقع ہوگا، کبھی نائب فاعل واقع ہوگا، کبھی مبتدا، کبھی مفعول، کبھی خبر، کبھی مضاف الیہ۔ اب آئیے تمرین کو حل کرتے ہیں۔ تمرین نمبر 1، سوال نمبر 1 ہے، اس میں موصول اور صلہ کسے کہتے ہیں؟ تو اس میں موصول کسے کہتے ہیں؟ جو ایسا اسم جو بعد والے جملے سے مل کر کلام کا جز بنے اس کو اس میں موصول کہتے ہیں، اور جو بعد والا جملہ ہے اس کو صلہ کہتے ہیں۔ اسماء موصولہ کون کون سے ہیں؟ تو اسماء موصولہ آپ نے پڑھے تھے، الذی، اللتی مذکر مؤنث واحد کے لیے، الذی، اللذین، اللذانی، اللتین، اللتانی تثنیہ مذکر و مؤنث کے لیے، الذین الاولی اور اللاتی اللواتی یہ جمع مذکر و مؤنث کے لیے۔ صلہ میں کس چیز کا ہونا ضروری ہے؟ تو صلہ میں ایک ایسی ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو
اسم موصول کی طرف لوٹے اور اسے عائد بھی کہتے ہیں۔ غلطی کی نشاندہی کیجیے۔ اسم موصول صلہ سے مل کر کلام بنتا ہے، یہ غلط ہے، بلکہ صحیح یہ ہے اسم موصول صلہ سے مل کر کلام کا جز بنتا ہے۔ اسم موصول بعد والے جملے سے مل کر، اسم موصول بعد والے جملے سے مل کر کلام کا جز بنتا ہے۔ اسم کے بعد والے جملے کو صلہ کہتے ہیں، اسم کے بعد والے جملے کو صلہ کہتے ہیں، بلکہ اسم موصول کے بعد والے جملے کو صلہ کہتے ہیں۔ صلہ ہمیشہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے، یہ صحیح یہ ہے، صلہ ہمیشہ جملہ ہی ہوتا ہے، چاہے جملہ فعلیہ ہو یا جملہ اسمیہ ہو۔ صلہ کی ضمیر کو صدر صلہ کہتے ہیں۔ جواب صحیح یہ ہے کہ اگر عائد شروع میں ہی ہو، یعنی ضمیر اگر شروع میں ہی ہو جملے کے شروع میں، تو اسے صدر صلہ کہتے ہیں۔ صلہ کی ضمیر اگر شروع میں ہو تو اسے صدر صلہ کہتے ہیں۔ خالی جگہوں میں مناسب اسم موصول لگائیے، تو یہاں پر کچھ خالی جگہ دی جا رہی ہیں، یہاں پر ہمیں اسم موصول لگانا ہے۔ اب اسم موصول ہمیں کیسے لگائیں گے؟ یہ بعد والا جو جملہ آ رہا ہے اس کے اعتبار سے لگائیں گے۔ جیسے فازت طلاب سعو، وہ طلباء کامیاب ہوئے جنہوں نے کوشش کی، تو یہاں پر سعو جو ہے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، تو الذین لگائیں گے۔ فازت طلاب الذین سعو، وہ طلباء کامیاب ہوئے جنہوں نے کوشش کی۔ فازا فعل ماضی، الطلاب موصوف، الذین اس کی صفت، سعو فعل ماضی، اس میں واو ضمیر بارز اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ، موصول اپنے صلہ سے مل کر صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ ہوا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ نصرت الذی جاء، میں نے اس کی مدد کی جو آیا، تو یہاں پر الذی جو ہے لگے گا، کیونکہ جاء اس کے بعد واحد مذکر غائب کا صیغہ آ رہا ہے، تو اسی کے اعتبار سے یہاں پر الذی واحد لگے گا، واحد مذکر۔ نصرت فعل ماضی، تائے ضمیر بارز اس کا فاعل، الذی اس میں موصول، جاء فعل ماضی، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ، موصول اپنے صلہ سے مل کر کے یہ مفعول بھی ہوا، فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ آگے ہے یدرسو، تو یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، تو اس سے پہلے الذی لگے گا۔ یدرس الذی یدرس عالم، وہ شخص پڑھتا ہے جو عالم ہے۔ الذی اس میں موصول، یدرس فعل مضارع، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ، موصول اپنے صلہ سے مل کر مبتدا، عالم اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اس میں خبریہ ہوا۔ الابنۃ ذہبت صالحۃ، تو یہاں پر مؤنث آیا تو مؤنث والا اسم موصول لگے گا التی۔ الابنۃ التی ذہبت صالحۃ، وہ لڑکی چلی گئی جو کہ نیک ہے۔ الابنۃ اس موصوف، التی اس میں موصول، ذہبت فعل ماضی، اس میں ہی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ، اس میں موصول اپنے صلہ سے مل کر کے یہ ہوئی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ ہوا مبتدا، صالحۃ اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اس میں خبریہ ہوا۔ قام ہم صائمون، وہ کھڑے ہوئے جنہوں نے روزہ رکھا، تو یہاں پر الذین آنا چاہیے، کیونکہ ہم ضمیر اس کے بعد جمع مذکر غائب کی آ رہی ہے، تو الذین ہوگا۔ قام الذین ہم صائمون، وہ لوگ کھڑے ہوئے جنہوں نے روزہ رکھا، قام فعل ماضی، الذین اس میں موصول، ہم ضمیر مبتدا، صائمون اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اس میں خبریہ ہو کر صلہ، موصول اپنے صلہ سے مل کر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ یاتینا معلمات، معلمہ عورتیں آتی ہیں یا آئیں گی، تو اس سے پہلے اس میں موصول جو ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے جمع مؤنث کا، یعنی اللاتی یا اللواتی۔ اللواتی یاتینا معلمات، تو اللواتی وہ عورتیں آئیں، یاتینا معلمات جو کہ معلمہ ہے، اللواتی اس میں موصول، یاتینا فعل مضارع، اس میں نون ضمیر بار اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ، موصول اپنے صلہ سے مل کر مبتدا، معلمات اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اس میں خبریہ ہوا۔ جاء حفظ القرآن، تو حفظہ دیکھیے تثنیہ کا صیغہ، تو یہاں پر تثنیہ والا ہمیں اس میں موصول لگانا ہے، اللذانی۔ جاء اللذانی حفظ القرآن، تو
میرے پاس وہ شخص آیا یا وہ دو لوگ آئے جنہوں نے قرآن کو حفظ کیا۔ جاء فعل اللذان اس میں موصول حفظا یہ ہوئے ہیں فعل ماضی، اس میں الف ضمیر بارز کا فاعل، القرآن مفعول بھی، فعل اپنے فاعل مفعول بھی اس مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر، صلہ موصول اپنی صلہ سے مل کر یہ ہوا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس میں موصول یا صلہ میں غلطی کی نشاندہی فرمائیے۔ یہاں پر اس میں موصول یا صلہ میں غلطی ہوگی، ان کو ہمیں درست کرنا ہے۔ جیسے لکھا ہے نصرت الذین فقیرون، تو دیکھیے یہاں پر غلطی جو ہے وہ یہ ہے کہ الذین اس میں موصول ہے اور اس کے بعد اس میں موصول کے بعد جو صلہ آتا ہے وہ ہمیشہ جملہ ہوتا ہے، حالانکہ فقیرون یہ مفرد ہے، کیونکہ جملے کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو تثنیہ، واحد، جمع بھی مفرد ہوتے ہیں، تو یہ مفرد ہے، جملہ نہیں ہے، تو اس کو ہمیں جملہ بنانا پڑے گا، یعنی ہم نکالنا پڑے گا۔ نصرت الذین ہم فقیرون، میں نے ان لوگوں کی مدد کی جو کہ فقیر تھے۔ نصرت فعل و فاعل الذین اس میں موصول ہم ضمیر مبتدا، فقیرون اس کی خبر مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اس میں خبریہ ہو کر صلہ موصول اپنی صلہ سے مل کر مفعول بھی، فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اللذان قاما حافظانی، وہ دو جو کھڑے ہیں وہ دونوں حافظ ہیں۔ یہاں پر غلطی یہ ہے کہ اس میں موصول ہمارا تثنیہ کا ہے اور قاما فعل جو ہے یہ واحد آیا ہے، اس کو بھی تثنیہ آنا چاہیے، تو یہ صلہ میں غلطی ہے۔ قاما اس طریقے سے، اللذان قاما حافظانی، وہ دو جو کھڑے ہیں وہ دونوں حافظ ہیں۔ اللذان اس میں موصول، قاما فعل ماضی، الف ضمیر بارز کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ موصول اپنے صلہ سے مل کر مبتدا، حافظانی اس کی خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ جاء الذی ابوہا عالم، وہ جو آیا ہے اس کا باپ عالم ہے۔ یہاں پر غلطی یہ ہے کہ ہا ضمیر نہیں ہونی چاہیے، ہو ضمیر ہونی چاہیے، کیونکہ اس میں موصول جو ماقبل میں گزرا ہے وہ الذی مذکر ہے، تو ابو ہو ہونا چاہیے۔ جاء فعل الذی اس میں موصول، جاء ابو مضاف، ہو ضمیر مضاف لے، مضاف لے مل کر کے مبتدا عالم اس کی خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اس میں خبریہ ہوا ہو کر صلہ موصول اپنے صلہ سے مل کر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ نجحت التی اجتہد، وہ لڑکی کامیاب ہوئی جس نے کوشش کی۔ تو یہاں پر اجتہد جو فعل آیا ہے یہ غلط ہے، کیونکہ التی اس سے ما قبل جو ہے مؤنث ہے، تو اجتہد فعل نہ آنا چاہیے بلکہ اجتہدت اسی کے مطابق آنا چاہیے۔ وہ لڑکی کامیاب ہوئی جس نے محنت کی، نجحت فعل اس میں ہیا ضمیر پوشیدہ، التی یہاں پر یہ کیجئے نجاحت فعل التی اس میں موصول، اجتہدت فعل ماضی اس میں ہیا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ موصول اپنے صلہ سے مل کر یہی بنے گا فاعل نجاحت کے لیے۔ نجاحت فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ صامت اللواتی متعلمات، وہ جو ان عورتوں نے روزہ رکھا جو کہ متعلمہ ہے، طالب علم ہے۔ یہاں پر جو غلطی وہ یہ ہے کہ صلہ ہمیشہ جملہ ہوتا ہے، جبکہ یہاں پر صرف مفرد کو ذکر کر دیا ہے، تو ہمیں اس سے پہلے ایک ضمیر نکال کر کے اس کو جملہ بنانا پڑے گا، اور نکالیں گے ہنہ اللواتی کے مطابق۔ صامت اللواتی ہن متعلمات، ان عورتوں نے روزہ رکھا جو کہ متعلمہ ہے، طالب علم ہے۔ صامت فعل، اللواتی اس میں موصول، ہنہ ضمیر مبتدا، متعلمات اس کی خبر مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اس میں خبریہ ہو کر صلہ موصول اپنے صلہ سے مل کر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ البنتان اللذان ذهبتا اختایا، تو یہاں پر اللذانی اس میں موصول غلط آیا ہے، بلکہ ہونا چاہیے اللتانی، کیونکہ البنتانی یہ مؤنث ہے، اور مؤنث کا جو اس میں موصول آتا ہے وہ اللتانی آتا ہے، تثنیہ والا۔ البنتان اللتانی، وہ دو لڑکیاں جو گئیں وہ میری بہن ہے، تو البنتانی یہ موصوف ہوا، اللتانی یہ اس میں موصول، ذهبتا فعل ماضی اس میں الف ضمیر بارز کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ موصول اپنے صلہ سے مل کر صفت موصوف اپنی صفت سے مل کر کے یہ ہوا مبتدا، اختا یا مضاف الیہ سے مل کر کے خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اکرمت الذی جاء غلامھا، میں نے اس شخص کی تعظیم کی جس کا غلام آیا، تو یہاں پر الذی اس میں موصول جو ہے مذکر کا ہے، واحد مذکر کا
تو اور اس کے بعد جو غلام ہاں میں ہا ضمیر آ رہی ہے یہ تو واحد مؤنث کی آ رہی ہے، تو اس کو ہونا چاہیے غلام ہو، اس کے صلہ میں غلطی ہے۔ میرے پاس وہ شخص آیا یا میں نے اس شخص کی تعظیم کی جس کا غلام میرے پاس آیا۔ اکرم تو فعل و فاعل، الذی اس میں موصول، جاء فعل ماضی، غلام مضاف، ضمیر مضاف لے، مضاف مضاف لے سے مل کر کے اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ، موصول اپنے صلہ سے مل کر مفعول بھی، فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ تو الحمدللہ عز و جل آج کا سبق ہمارا مکمل ہوا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر سبق سمجھ میں آیا ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔